بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صرف کبیر اجوف یائی اسباب ضرب یضرب البیع بیچنا، ماضی و مضارع و نفی تاکید بلند۔ ماضی معروف اس کی باع باع باعوا باعت بعتا بعنا بعت بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعت بعنا، آکے ماضی مجہول بیع بیعا بیعوا بیعت بیعتا بعنا بعت بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعت بعنا۔ مضارع معروف یبیع یبیعان یبیعون تبیع تبیعان یبیعن تبیع تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبیعن ابیع نبیع۔ مضارع مجہول یباع یباعان یباعون تباع تباعان یباعن تباع تباعان تباعون تباعین تباعان تباعن اباع نباع۔ نفی تاکید بلند معروف لن یبیع لن یبیع لن یبیع لن تبیع لن تبیع لن یبیعن لن تبیع لن تبیع لن تبیع لن تبیعی لن تبیع لن تبیعن لن ابیع لن نبیع۔ مضارع مجہول لن یباع لن یباع لن یباع لن تباع لن تباع لن یباعن لن تباع لن تباع لن تباع لن تباعی لن تباع لن تباعن لن اباع لن نباع۔ لم معروف لم یبع لم یبع لم یبع لم تبع لم تبع لم یبعن لم تبع لم تبع لم تبع لم تبعی لم تبع لم تبعن لم ابع لم نبع۔ لم مجہول لم یبع لم یبع لم یباع لم یباع لم تبع لم تبع لم یبعن لم تبع لم تباع لم تباع لم تباعی لم تباع لم تبعن لم ابع لم نبع۔ آگے نفی تاکید بلند معروف لیبیعن لیبیعان لیبیعن لتبیعن لتبیعان لیبیعنان لتبیعن لتبیعان لتبیعن لتبیعن لتبیعان لتبیعنان لابیعن لنبیعن۔ نفی تاکید بلند لام تاکید بلند تقی ثقیلہ مجہول لیباعن لیباعان لیباعن لتباعن لتباعن لیباعنان لتباعن 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 لتباعنان لاباعن لنباعن۔ خفیفہ معروف لیبیعن لیبیعن لتبیعن 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 لابیعن لنبیعن۔ مجہول لیباعن لیباعن لتباعن 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 لاباعن لنباعن۔ آگے امر کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں، امر حاضر معروف بیع بیعا بیعو بیعی بیعا بیعنا۔ آگے امر غائب متکلم معروف لیبیع لیبیع لیبیعو لتبیع لتبیع لیبیعن لابیع لنبیع۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے۔ آگے مجہول میں تو کوئی فرق نہیں رہتا، لیباع 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 لتباع لتباع لیبعن لتباع 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 لتباعی لتباع لتبعن لاباع لنباع۔ آگے انہیں کے آگے ثقیلہ لگا دیں گے لیبیعن لیبیعان لیبیعن لتبیعن لتبیعن لیبیعنان لیبیعن لنبیعن۔ آگے بیع کے آگے لگا دو بیعن بیعان بیعن بیعن بیعان بیعنان۔ اچھا جی، لیبیعن لیبیعن لتبیعن 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 لابیعن لنبیعن لیباعن لیباعن لتباعن 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 لاباعن لنباعن۔ لا يبيع لا يبيع لا يبيع لا تبع لا تبع لا يبعن لا تبع لا تبع لا تبع لا تبعي لا تبع لا تبعن لا أبع لا نبع۔ لا يباع لا يباع لا يباع لا تبع لا تبع لا يبعن لا تبع لا تبع لا تباع لا تبعي لا تبع لا تبعن لا أبع لا نبع۔ لا يبيعن لا يبيعان لا يبيعن لا تبيعن لا تبيعان لا يبعنان لا تبيعن لا أبيعن لا نبيعن۔ اچھا، یہ تو ساری ایک ہے، لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعنان لا ابیعن لا نبیعن، اس کو الگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا یباعن لا یباعن لا یباعن لا تباعن لا تباعن لا یبعنان لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا تبعنان لا اباعن لا نباعن۔ لا یبیعن لا یبیعن لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعن لا ابیعن لا نبیعن۔ نہی مجہول لا یباعن لا یباعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا اباعن لا نباعن۔ آگے اس میں فاعل کی گردان آ جائے گی بائع بائعان بائعون بائعات بائعتان بائعات مبیع مبیعان مبیعون مبیعات مبیعتان مبیعات۔ اچھا جی، باع اصل میں یہ سب پڑھی ہوئے بھائی پیچھے، میں تو پڑھ کے اس لیے نکل رہا ہوں کہ سب پڑھی ہوئے اور تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ باع اصل میں بائعات ہے یا مدارک ما قبل نقطہ یا قالب سے بدل دیا۔ آگے
یہی تعلیل ہوتی رہی اس پوری گردان میں. بس بیانہ میں آگے ایک قدم اور بڑھ جائیں گے. تو بیانہ اصل میں کیا تھا بھائی؟ بیانہ یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے، باعنہ ہو جائے گا، اجتماع ساکنین کے الف کو گرا دیں گے، معنی ہو جائے گا. پھر یا کے حذف پر دلالت کرنے کے لیے فا کلمے کو کسرت دے دیں گے تو بیانہ ہو جائے گا. آسان ہے، یہی لکھا ہوا ہے دیکھو. بیانہ اصل میں بیانہ تھا، یا متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا، باعنہ ہوا، دو ساکن جمع ہو گیا الف اور عین، الف کو گرا دیا، باعنہ ہوا. پھر با کے بدلے ہو کسرت بدلا تاکہ معلوم ہو جائے گا جو حرف گرایا گیا وہ یا تھا نہ کہ واو. ٹھیک ہے جی. بیع اصل میں بویا مجھول کی بات ہو رہی ہے، ماضی مجھول. بویا تھا، یا پر جو کسرہ تھا نا وہ دشوار تھا، اس لیے پہلے والے حرف کو دے دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیع ہو گیا. یا سے حرکت ختم کرنے کے بعد یا کا جو کسرہ ہے وہ فا کلمے کو دے دیں گے، یعنی عین کلمے کا کسرہ فا کلمے کو دے دیں گے اس سے حرکت ختم کرنے کے بعد، تو بیع ہو جائے گا. بیعنا مجھول والا، بویعنا تھا فعلنا کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. با کی حرکت دور کر کے یا کا کسرہ اس کو دے دیے تو کیا ہو جائے گا؟ بیعنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے، بیعنا ہو جائے گا. یباعو، اچھا یبیعو کی پہلے سن لو. یبیعو اصل میں یبیعو تھا، یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یبیعو ہو گیا. ٹھیک ہے. یباعو اصل میں یبیعو تھا، یا مفتوح ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر یا کو الف سے بدل دیا، یباعو ہو گیا. یا کا فتحہ نقل کر کے با کو دے، یا اصل میں متحرک. یہ خواہ مخواہ کی چیزیں چھوڑو، بس فتحہ آئے گا تو الف سے بدل دیں گے آگے. سمجھ گئے؟ متحرک تھا، اس سے پہلے مفتوح یا کو الف سے بدل دیا. لم یبیع اصل میں لم یبیع اور لیبیع، اور اصل میں لیبیع اور لا تبع، بسم اللہ تبع. سب صیغوں میں یا کا کسرہ با کو دیا اور دو ساکن جمع ہو گیا، یا کو گرا دیا. یہ تو بہت مجمل سی بات کی ہے بھائی، یہ اتنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لم یبیع جو ہے نا بھائی، یہ یبیع سے بنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. لم داخل ہوا تو لم یبیع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یا اور عین میں اجتماع ساکنین ہو گئے، اس سے بچنے کے لیے ہم نے یا کو گرا دیا، لم یبیع ہو گیا. اسی طریقے سے لیبیع، یبیع کے آخر میں شروع میں ہم نے لام امر لگا دیا نا، تو لیبیع ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے یا کو گرا دیں گے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اسی طریقے سے لا تبع، تبیع سے بنا ہے نا، تو لا نہیں لگا دیں گے، لا تبیع ہو رہا تھا، یا کو گرا دیں گے اجتماع ساکنین کی وجہ سے، لا تبع ہو جائے گا. بیع تم اس کو تبیعو سے بھی بنا سکتے ہو کہ بھئی تبیعو علامت مضارع کو ہٹایا کیونکہ بعد والا حرف متحرک تھا، اس لیے حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے. تو بیع ہو جائے گا کیونکہ امر کا آخر مجزوم ہوتا ہے، تو بیع ہو جائے گا. اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے ہم کس کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، بیع ہو جائے گا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ ابیع تھا، اضرب کے وزن پہ، یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی. ٹھیک ہے. تو ابیع ہو جائے گا. اب کیونکہ پہلا حمزہ متحرکہ کے کے بعد والا حرف متحرک ہو گیا ہے، حمزہ وصلیہ جو ہے اس کے بعد والا حرف متحرک ہو گیا، اس لیے حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں رہی، تو بیع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے ہم یا کو گرا دیں گے، بیع ہو جائے گا. اچھا جی. بیع اصل میں ابیع تھا، یا کا کسرہ با کو دے دیا، یا کو گرا دیا، ابیع ہو گیا. بس اس میں یہ ہوا کہ بھائی یا بس یہ ہے کہ یا متحرک تھا، ما قبل ساکن صحیح تھا، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابیع. اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے، ابیع ہو جائے گا. اب کیونکہ حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں رہی، اس کو ہٹا دیں گے. تو اب کیونکہ حمزہ وصلیہ لے کر آیا جاتا ہے تاکہ ابتدا بھی سکون لازم نہ ہے، کیونکہ اب پہلا والا حرف متحرک ہو گیا لہٰذا اس کی ضرورت نہیں رہی، تو بیع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بیعنا اصل میں جو ہے تبعنا سے بنا ہے. تبعنا اصل میں کیا تھا؟ تبیعنا.
یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تبیعنا ہو گیا، اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے یا کو گرا دیں گے، تبیعنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تبیعنا سے بنا ہے بیعنا، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے تو بیعنا ہو جائے گا بس۔ یا نون جمع جہاں ہوتا ہے جس صیغے میں، وہاں امر میں جزم نہیں آتا ہے، وہ اپنے حال پر رہتا ہے، تو بیعنا ہو جائے گا۔ یا یوں کہہ لو کہ ابیعنا تھا، یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے تو ابیعنا ہو جائے گا۔ اب کیونکہ حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی تو بیعنا ہو جائے گا، اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے یا کو گرا دیں گے، بیعنا ہو جائے گا۔ بائعون اصل میں بائعون تھا، یا جو الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی اس لیے حمزہ سے بدل دیں گے، مبیعون اصل میں مبیوعن تھا، ٹھیک ہے جی، مبیوعن تھا۔ اب یہ سمجھنے والی چیز ہے، یا کا ضمہ نقل کر کے با کو دے دیا، کیوں؟ کیونکہ یا متحرک ما قبل ساکن سے یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مبویعن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مبوعن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مبوعن ہو جائے گا، اور دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور یا کو گرا دیں گے، مبوعن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ضمے کو کسرہ سے بدل دیں گے مبیعن، کیوں؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہاں پر جو گرا ہے وہ یا ہے، یا کو ہم نے گرا، اس لیے اس کو بتانے کے لیے باقی ضمے کو کسرہ سے بدل دیں گے، تو مبیعن ہونا جائے گا۔ واو ساکن غیر مدغم، واو ساکن ہے غیر مدغم ہے، کسرے کے بعد واقع ہوا، لہٰذا اس کو یا سے بدل دیں گے تو مبیعن ہو جائے گا۔ آسان، دوبارہ دیکھتے ہیں، دیکھو مبیوعن تھا مفعول کے وزن پہ، سمجھ گئے؟ یہاں تک سمجھ گئے نا، مبیوعن تھا اصل میں۔ اب دیکھو وہی یا متحرک ہے ما قبل ساکن سے ہی، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مبویعن ہو جائے گا۔ دیکھو یہ لکھا ہوا بھی ہے آخر میں، دیکھو پہلی والی لائن کا آخر میں، مبیعن والی لائن میں جو آخر میں پہلی والی میں مبویعن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یا میں اور اجتماع واو میں اجتماع ساکنین ہوئے، یا کو گرا دیں گے تو مبوعن ہو جائے گا۔ اب لہٰذا یہ جو با ہے نا، اس کے ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ حذف ہونے والی جو حرف ہے وہ یا ہے، واو نہیں ہے، تو مبیعن ہو جائے گا۔ واو ساکن غیر مدغم سے پہلے کسرہ آ گیا، لہٰذا اس کو یا سے بدل دیں گے، مبیعن ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ جب ثلاثی مجرد عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گر جائے تو فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، بس اسی قاعدے کے تحت مبوعن میں باقی ضمیر کو کسرہ دے دیا۔ کچھ بھی سمجھ لو، بس یہ سمجھ لو کہ بھائی جو چیز حذف ہوئی ہے وہ یا تھا، اس کو بتانے کے لیے ہم نے کیا کر دیا، اس کے ہم نے با کو کسرہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو مبیعن ہو جائے گا۔ آگے یہ سمیع اسمعوا سے شروع ہو رہی ہے الخوف، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔